إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعيدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عز و شان، جاہ و جلال اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نذرانہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم اجمعین. مختصر سے حمد و صلوات کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شیطان کا تذکرہ فرما رہا ہے اور شیطان کے متعلق لوگوں کو آگاہ فرما رہا ہے، انسانیت کو آگاہ فرما رہا ہے. شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، جو اللہ کا نافرمان، اللہ کی اطاعت نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری سے کا انکار کر کے حد سے تجاوز کر جاتا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. شیاطین جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے شیطان کا، وہ جنوں میں سے ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانا، تکبر کیا اور انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کا نافرمانوں میں اس کا شمار ہوا. تو شیطان کے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا شیطان کھلم کھلا صریح دشمن ہے، اس لیے اس کے مکر و فریب سے انسان کو بچنا چاہیے. شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، شیطان انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے،
شیطان انسان کے برے عمل کو اچھا کر کے بتاتا ہے، مزین کر کے بتاتا ہے، اور شیطان انسان کو فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے، اور شیطان انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی شیطان کا انسان کے دل میں جب بھی وسوسہ ہو، شیطان وسوسے کے ذریعے انسان کو بہکانے کی کوشش کرے تو شیطان اعوذ باللہ من، تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے، اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو اس کے مکر و فریب سے انسان کو بچا سکتی ہے۔ اب شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک وہ بہکاتے رہے گا، مختلف طریقوں سے، مختلف حیلوں سے، بہانوں سے انسان کو وہ راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی انسان کو دنیا کو مزین کر کے پیش کرے گا، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرے گا، حرص دلائے گا، لالچ دلائے گا وہ عہدے کی اور دنیا کی۔ کبھی انسان کو کے اندر ریاکاری پیدا فرمائے گا، ریاکاری کی دعوت دے گا۔ اس طرح ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب کرتے رہیں۔ اللہ سے ہم شیطان مردود کے شر سے بچنے کے اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ضرور بچائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے، دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے، لیکن شیطان انسان کے اندر فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے۔ اب خرچ کرنے کے معاملے میں انسان کو ڈر دلاتا ہے کہ تیرا مال ختم ہو جائے گا، روپیہ پیسہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خرچ کرنے سے انسان کا روپیہ پیسہ بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس طرح شیطان انسان کو یا تو اس کے ذہن میں دنیا کے معاملات اس کے ذہن میں پیدا کر دے گا، یا معیشت کے تعلق سے، کمانے کے تعلق سے انسان اسی فکر میں رہے گا، اللہ کی عبادت کو بھول جائے گا، اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا۔ شیطان کا خاص یہ حربہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ اب کتنے ایسے انسان ہیں جو دنیا کے جھنجھٹوں میں، یا دنیا کے کمانے میں، یا دنیا کے مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، کمانے کے لیے کھیتی باڑی میں کسی کو کمانے میں کوئی مشغول ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، کوئی بیوی بچوں میں اتنا مشغول ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، کوئی کھیتی باڑی میں اتنا مشغول ہے کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، کوئی دکان کاروبار میں، کوئی اپنے دیگر مصروفیات میں۔ آج ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے لوگ صرف اوقات کو بیکار کاموں میں صرف کرنے میں مشغول ہیں، موبائل میں یا بیکار کاموں میں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے انسان کو شیطان غافل کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ شیطان فقر و فاقے یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان نیکیوں کا حکم نہیں دیتا، برائی کو اچھا مزین کر کے پیش کرتا ہے، ہمارے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے کہ فلاں لوگ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے دنیاوی لوگوں کو پیش کرتا ہے
ان کے کارناموں کو پیش کرتا ہے، اس طرح آدمی اس کے پیچھے پڑھ کر دنیا کو یا آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فحش اور برے کاموں کا شیطان ہمیں حکم دیتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ ذکر کو اور عبادت کو اپنا یعنی سہارا بنا عبادت کا میں مشغول ہو جائیں تو یقیناً انسان شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ غنا مطلب جو کچھ اللہ دیا ہے اس پر انسان شکر ادا کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا اور روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، دنیا میں مشغول ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں مشغول کر دے گا اور اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ قناعت سے نہیں بھرے گا، بلکہ اس کے اندر حرص اور طمع پیدا ہوگی اور دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھلا دے گا، اس کو عبادت کی توفیق نہ ہوگی، اور انسان کے پاس جتنا بھی ہو وہ اسے کم محسوس کرے گا اور زیادہ چاہنے کے لیے اور زیادہ کی کوشش کے لیے اس کے پیچھے پڑے گا، یہاں تک کہ دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تم اللہ کے دربار میں آؤ گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، اس کا کہا مانو گے، اس کو یاد کرو گے اور اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ مغفرت بڑی چیز ہے، مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بندے پر، یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، ہمیشہ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ کے دربار میں آئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان مغفرت طلب کرے، اللہ کے پاس مغفرت ہے، اللہ کے پاس مغفرت ہے۔ ہم ہر ایک آدمی گنہگار ہے، خطا کار ہے، نافرمان ہے، اور ان حالات میں جبکہ ہم بہت ہی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہیں، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے کہ میں بندے کو بخش دوں گا، بندے پر رحم کروں گا، اس کو معاف فرماؤں گا، وفضل، اور فضل کا بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ کا فضل وسیع ہے، کشادہ ہے، فضل میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کا فضل، علم اللہ کا فضل ہے، مال اللہ کا فضل ہے، یہ صحت و تندرستی اللہ کا فضل ہے، یہ دولت اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور جنت اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیں، اللہ تعالیٰ کے پاس فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم فضل طلب کریں، مانگیں۔ اللہ کے پاس مغفرت ہے، فضل ہے، یہ دو چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور مغفرت انسان کے لیے ضروری ہے، رحمت، مغفرت، اللہ کا فضل انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت انسان کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کا فضل ہو۔ انسان جب مسجد میں آتا ہے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ انسان جب مسجد سے جاتا ہے اللہ کا فضل مانگتے ہوئے جاتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرے فضل کا
سوال کرتا ہوں، اس میں رزق بھی آیا، امن آیا، رزق، امن، شانتی، انسان کی صحت، تندرستی، بیماریوں سے بچاؤ، اور اسی طرح اہل و عیال میں راحت و اطمینان و سکون کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا اور جنت، یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل میں شامل حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت میں ڈھانک لے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فضل سے نوازے، اللہ تعالیٰ کہ ہم گنہگار خطاکار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری وبا کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔